أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزیزان گرامی، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ کربلا کے چند پیغامات آپ عزاداران سید الشہداء تک پہنچائے جائیں۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، 155 اور 156 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے خوف سے اور تھوڑی بھوک سے اور تمہارے اموال کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو جو ان امتحانات میں پورے اتریں گے تو ان کے لیے اے میرے حبیب بشارت دے دے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ ضرور آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں کہا گیا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگی ہوئی ہے۔ نبلونکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور کس چیز میں آزمائیں گے؟ خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، اور جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اور اگر ثمرات کا ترجمہ پھل کیے جائیں تو پھلوں کے نقصان سے، اور اگر ثمرات جو ہے اس کا ترجمہ کیا جائے کہ یہ اولاد جو ہے وہ انسانوں کی آگے جو نسل ہے وہ انہی کے ثمرات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جانوں کے نقصان سے بھی
اور تمہاری اولاد کی جانوں سے بھی تمہیں آزمائیں گے، اور جو ان تمام آزمائشوں میں پورا اتر جائے فبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو اے میرے حبیب بشارت دے دو۔ تو عزیزان گرامی، اگلی آیت کہتی ہے الذین اصابتہم مصیبہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ان تمام امتحانوں میں پورے اترتے ہیں، اور جب ان کو مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اسی کی بارگاہ میں جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے درود بھی آتا ہے اور رحمت بھی آتی ہے، انہی پر اللہ کا درود بھی ہے، اللہ کی خاص رحمت بھی ہے، اور رحمت اور خاص رحمت یعنی درود بھی اور رحمت بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات جنگ احد کے موقع پر بھیجی ہیں، لیکن ان آیات کے اس وقت جو مصداق تھے وہ مولا کائنات علیہ السلام، صحابہ کرام اور وہ ہستیاں جو جنگ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، لیکن اس آیت کا کامل ترین مصداق جو ہے وہ کربلا والے ہیں، مولا حسین علیہ السلام ہیں، اور کربلا کے وہ افراد کہ جنہوں نے بھوک کا بھی امتحان دیا، پیاس کا بھی امتحان دیا، اور اس کے علاوہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو مولا حسین علیہ السلام اس آیت کے کامل ترین مصداق میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ کا درود بھی ان پر ہے، اللہ کی رحمت بھی ان پر ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا حسین علیہ السلام کے سامنے جب یزید کی طرف سے آنے والا وہ خط پیش کیا گیا مدینہ کے گورنر کی طرف سے کہ آپ بیعت کیجئے، تو عزیزان گرامی مولا حسین نے فرمایا کہ کل صبح ہونے دو، تم بھی لوگوں کو بلاؤ، ہم بھی آئیں گے، اس لیے کہ تم خفیہ بیعت پر تو کانے نہیں ہوگے، مدینہ کے لوگوں کو بھی بلاؤ، ہمیں بھی بلاؤ، اور ہم آئیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون بیعت اور خلافت کا سزاوار ہے، حقدار ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اس موقع پر گورنر کے پاس جو مروان سابق گورنر تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ اے ولید، حسین کو روک لو، جب تک بیعت نہیں کرتے ان کو جانے نہ دو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ لو۔ یہ کہنا تھا کہ مولا حسین نے فرمایا یبن الزرقا اانت تقتلنی ام ہوا، اے زرقا ماں کی اولاد، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ واللہ کذبتا وعصمتا، خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الامیر، اے امیر، ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، و معدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہیں، و مختلف الملائکہ، ملائکہ کی رفت و آمد ہمارے گھر میں رہی، و محبت الرحمہ، اور ہمارا گھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، و بنا فتح اللہ و بنا یختمو، اللہ نے اسلام کو ہم سے شروع کیا اور ہم پر ہی ختم کرے گا۔ و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ،
मुअलिनुन बिलफिस्क व मिसली ला युबायु मिसला। आपने फरमाया ए गवर्नर हम अहले बैत नबुव्वा हैं। अहले बैत नबी नहीं कहा बल्कि अहले बैत नबुव्वा, हम नबुव्वत के घर वाले। व मअदिनुर रिसाला, और रिसालत की कान हैं, यानी वो हैं कि जहाँ से रिसालतें निकलती हैं। व मुख्तलफुल मलाइका, और मलाइका की रफ्त आमद हमारे घर में रही है। व बिना फतहल्लाह बिना यख्तमू, अल्लाह ने दीन का सिलसिला हमसे ही शुरू किया और हम पर ही ख़त्म करेगा। यजीद व यजीद रजुलन फासिकुन शारिबुल खम्र, यजीद जो है फासिक है और शराबी है। कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, मोहतरम इंसानों का कातिल है। मुअलिन बिल फिस्क, और वो इलानिया फिस्को फजूर करने वाला है। व मिसली ला युबायु मिसला, और मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो अजीज़ान गिरामी, आज का जो ये पैगाम है करबला का, वो ये है कि इमाम हुसैन ने फरमा दिया, गोया एक मंशूर अता फरमा दिया। ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा, बल्कि ये कहा कि मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो गोया ये पैगाम दे रहे हैं, जो भी हुसैनी है, जो भी मेरा पैरोकार है, उसके लिए ये पैगाम है कि तुम अपने अपने वक्त के यजीदों की पैरवी न करना। तो अजीज़ान गिरामी, आज का यही पैगाम है जो मोहम्मद अली जौहर ने अपने शेर में इसको बयान किया है। वो कहते हैं, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। तो आइए इमाम हुसैन के इस पैगाम पर अमल पैरा हो जाएं कि जहां भी हों हम हक व सदाकत, हक और सच्चाई का साथ दें और तगूतों और यजीदियों का साथ न दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।